الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ آج مجھے ایک خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے موجودہ عالمی حالات اور ان کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کا مستقبل. اس ضمن میں سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے، غور کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بنتا ہے کہ آج کل کے حالات کیا ہیں عالمی سطح پر. اس میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اسے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کی 3 سطحیں ہیں میرے نزدیک. سب سے پہلی سطح یہ ہے جو سب سے نمایاں ہے، واضح ہے، اکثر لوگوں کے علم میں ہے، اس کے بارے میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تاہم اس کا تذکرہ ضروری ہے میری اس موضوع کے اعتبار سے. اور وہ یہ ہے کہ موجودہ دنیا یونی پولر بن چکی ہے، یک قطبی عالم ہے یہ. اور امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے. اس کی طاقت کا، حربی طاقت کا، جنگی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر موقع پر ایک نیا ہتھیار نکال کر لاتا ہے. اس کے ہاں ریسرچ مسلسل جاری ہے، مسلسل جاری ہے. افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا روسیوں کے خلاف، تو سٹنگر میزائل پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا. اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھے رخ پر جانے کی بجائے اپنے ٹارگٹ کو پرسو کرتا ہے، فالو کرتا ہے. پھر جب پہلی خلیجی جنگ ہوئی تو پیٹریوٹ میزائل آ گیا. اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی انویڈنگ میزائل آ رہا ہو، وہ اسکڈ میزائل ہو اب عراق کا، یا کوئی اور میزائل ہو، ایٹمک ہتھیار لے کر آ رہا ہو. اسے فضا ہی میں تہس نہس کیا جا سکتا ہے. ایک پیٹریوٹک میزائل جائے گا اور وہیں پر اس سے ٹکرا کر ختم کر دے گا. اب جنگ کے اندر بہت سے نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. اب لیزر گائیڈڈ بامبز ایگزیکٹ نشانے پر جا کر لگتے ہیں 30-35 ہزار فٹ کی بلندی سے. ورنہ پہلے بمبارڈمنٹ ہوتی تھی تو جہاز کو نیچے آنا پڑتا تھا، اور ظاہر بات ہے جب جہاز نیچے آتا تھا بامبر، تو وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن جاتا تھا. اس کا امکان بہرحال موجود ہوتا تھا. اب اس کا سوال ہی نہیں. وہ تو 35,000 فٹ کی بلندی سے لیزر گائیڈڈ بم پھینک رہا ہے. وہ جہاں سے لیزر کی شعاع نکلی ہے وہیں جائے گا سیدھا. بہرحال یہ صرف میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں. اس کی
حربی قوت کا کوئی اندازہ ممکن نہیں. پھر اس میں تکبر، ایروگنس اس درجے بڑھ چکا ہے کہ اسے نہ تو عدل و انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کی فکر ہے، ان کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی فکر نہیں. اپنے بہترین الائز کی رائے کا بھی کوئی لحاظ نہیں. وسیع ترین سطح پر امریکہ اور یورپ کے اندر مظاہرے ہوئے عراق کی جنگ کے خلاف، اس نے بالکل پرے کاہ کے برابر رخصت نہیں دی. یو این او ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو یو این او کو بھی دھکا دیا، بیٹھے رہو. یہ ایروگنس ہے، ایروگنس. وی کین گو اٹ الون. نئے نئے اصول بنائے ہیں، پری ایمپٹیو اسٹرائک. ہمیں کسی ملک کی طرف سے ذرا سا اندیشہ بھی ہو گیا کہ وہ ہمارے لیے مستقبل میں کہیں خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ اس پر حملہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی اقدام ہو اور پھر ہم حملہ کریں. یہ ہے گویا کہ ایک مست ہاتھی کے معنی ہے امریکہ اپنی قوت کے، حربی قوت کے اعتبار سے، جس کا مقابلہ کرنے کی حیثیت نہ یورپ میں ہے، نہ جاپان میں ہے، کسی میں نہیں ہے. عالم اسلام کا تو ذکر ہی کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے ہے کہ اس وقت امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن چکا ہے. دوسری حقیقت جو ویسے تو کئی صدیوں میں ڈیولپ ہو کر آئی ہے رفتہ رفتہ، وہ ہے ایک اجتماعی نظام جس نے کہ اس وقت پورے گلوب کو انگلف کر دیا ہے. اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں. جیسے کوئی شخص جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو سردی اتنی لگتی ہے کہ ایک رضائی، دوسری رضائی، تیسری رضائی اوپر ڈالتے ہیں. تو 3 رضائیاں ہیں در حقیقت کے جو اس وقت دنیا نے اوڑھی ہوئی. اس میں سے جو نزدیک ترین ہے زمین کے یا مریض کے، وہ ہے سماجی نظام. اس کے اوپر دوسری رضائی ہے معاشی نظام، اور سب سے اوپر ہے رضائی سیاسی نظام. اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجیے، اور اس کے لیے چونکہ ہم اوپر سے چل رہے ہیں، پہلے ہم نے امریکہ کی بات کی ہے اور اب سیاسی نظام. پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام بڑھا، یورپ سے شروع ہوا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج گویا کہ وہ موضوع ہے، اصل موضوع ہے، ایکسپٹڈ فیکٹ ہے پوری دنیا کے اندر. وہ ہے سیکولرزم. اور سیکولرزم کے معنی کیا ہے؟ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں. مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے، اس میں ہر انسان آزاد ہے، لیکن اس کی 3 چیزیں ہیں صرف، چوتھی چیز اس میں شامل نہیں ہے. عقائد، کوئی ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، کسی کو نہ مانے، اسے آزادی ہے. عبادات، وہ ایک انسین خدا کی عبادت کرے، یا پتھر کے بتوں کی عبادت کرے، یا پیپل کے درخت کی عبادت کرے، یا سانپ کی عبادت کرے، یا انسان کے آلہائے تناسل کی عبادت کرے، یہ بھی ہے ہندوؤں کے اندر. سورج کی کرے، چاند کی کرے، ستاروں کی کرے، کھلی آزادی ہے. پوجو جسے پوجنا چاہتے ہو، اور جو بھی موڈز آف ورشپ رکھنا چاہو تمہیں آزادی ہے. قانون میں، سیاسی نظام میں، قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا. گویا کہ انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا. ہماری پارلیمنٹ سے تمہارا کوئی سروکار نہیں. گو اینڈ لیو ان دی ماسک.
सिनेगॉग्स, चर्चेस, मंदिर, जहां चाहो जाओ। हमारे पार्लियामेंट से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, हमारी मार्केट प्लेस से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, हमारे समाजी निजाम से भी तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। ये हम खुद बनाएंगे। वी आर अवरसेल्व्स सॉवरेन। हम हाकिम हैं। अवामी हाकमियत के उसूल पर हम कानून साजी करेंगे, इंतखाबात करेंगे। इंतखाबात के नतीजे में जो भी पार्लियामेंट या कोई भी आप उसको नाम दे दें, कांग्रेस कह दें, कुछ भी कहें, वो कानून बनाएगी अक्सरियत के साथ। वो चाहे शराब पीने की इजाजत दे, चाहे बैन कर दे, उसका इख्तियार है। लेकिन ये बैनिंग इस वजह से नहीं होगी कि किसी मजहब में वो बैंड है। वो हम जिन्स शादियां इजाजत दे, उसे इख्तियार है। मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी, उसे इजाजत है। वो कानून बना सकती। गोया कि पूरे सियासी निजाम से, इज्तिमाई निजाम से अल्लाह को बेदखल कर दिया गया। किसी आसमानी हिदायत का कोई सरोकार नहीं, किसी खुदाई कानून का कोई एतबार नहीं। बस उसकी तिलावत कर लें, किताबें पढ़ लें। सिख जो है गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, मुसलमान कुरान पढ़ते रहें, हिंदू वेद पढ़ते रहें, रामायण भगवत गीता पढ़ते रहें। वो सिर्फ अपने मंदिरों के अंदर, अपनी मसाजिद के अंदर वो तरावी में पूरा कुरान पढ़ लें महीने में, हमें कोई इतराज नहीं। इट्स देयर चॉइस। ये निजाम है जो आज पूरी दुनिया को पूरे तौर से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। इससे नीचे आइए तो दूसरी रजाई जो है वो है माशी निजाम। पूरी दुनिया में माशी निजाम इस वक्त इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटलिज्म की बुनियाद पर है। सूद पर मबनी कैपिटलिस्ट सिस्टम, सरमायादाराना निजाम, जिसमें असल ताकत, असल हक सरमाए को हासिल है, लेबर को नहीं। और सरमाया अज खुद भी बगैर किसी मेहनत के कमाई कर सकता है। आप बैंक में रुपया रख दें, सूद लेते रहें, आपकी किसी मेहनत को कोई दखल नहीं है। कहीं से एक मर्तबा डाका डालकर, गबन करके, कुछ और करके आप एक दफा साइजेबल रकम रख दें बैंक में, अब हर महीने आपको मिलता रहे, खाते रहे। आपकी किसी मेहनत की जरूरत नहीं, किसी भागदौड़ की जरूरत नहीं। फिर इसकी एक और छोटी बहन आई और वो है जुआ, स्पेकुलेशन। एक तीसरी बहन आई, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी असल में कैपिटलिज्म के तहफ्फुज का जरिया है। आपने कारखाना लगाया है, चाहे माचिस फैक्ट्री लगाई है, आपके 10 करोड़ रुपया उसमें लग गया है। अब इस माचिस फैक्ट्री के लिए आफात जो है जमीनी आसमानी आ सकते हैं। आग लग जाए, शाहदरा के अंदर माचिस फैक्ट्री है, ऐसा सैलाब आए कि बहा के ले जाए। इस सूरत में सरमायादार का जो नुकसान होगा उसको भी जो कंज्यूमर है माचिस वाला वो अदा करेगा। वो उसे इंश्योर कराएंगे और इंश्योरेंस पर जो उन्हें देने पड़ेंगे हर महीने या हर साल पैसे, वो अपनी माचिस की कॉस्ट में डाल देंगे। लिहाजा हर कंज्यूमर जो एक माचिस खरीद रहा है, उस माचिस की कॉस्ट के साथ साथ उस कैपिटलिस्ट की के फ्यूचर की हिफाजत के भी पैसे खुद दे रहा है। ये तीन जो है मिलकर एक माशी निजाम बनते हैं। इस माशी निजाम के खिलाफ एक बगावत हुई थी और वो कम्युनिज्म का निजाम था। कम्युनिज्म में इंटरेस्ट खत्म हो गया था। इंफरादी मिल्कियत ही नहीं तो इंटरेस्ट काहे पर होगा? आपके पास पैसा ही नहीं तो किस चीज पर इंटरेस्ट होगा? सब हर चीज जो है वो तो कौम की मिल्कियत है। आप काम करें, वेज दें, खाने का आपका बंदोबस्त होगा, ये हुकूमत के जिम्मे है।
لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں، کوئی ایجیٹیشن کریں، کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدوجہد کریں، نتھنگ آف سارٹ۔ اس نظام میں چونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی، یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک۔ اب اس کی موت آتے ہو چکی ہے۔ یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلزم کو چیلنج کر رہا تھا، اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا، اور ویسٹرن کیپٹلزم کانپ رہا تھا اپنے گھر کے اندر۔ یہ پتہ چلا رہا ہے یورپ آدھے سے زیادہ اس نے قبضہ لیا تھا، لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا، سینٹرل امریکہ میں پہنچ گیا تھا، کیوبا میں آج تک ہے، پھر USSR کے علاوہ چائنا میں پہنچ گیا تھا، ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، بنگال میں اور کیرلا میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ USSR جو ہے کانکویسٹ آف دی اسپیس، خلا کی فتح، اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے۔ امریکہ کانپ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے مذہبی کتابیں بڑے پیمانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی کہ لو بابا خدا کے لیے قرآن پڑھو، دیکھو کہ یہ کمیونزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے۔ دی گلوریس قرآن، مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ امریکہ کا چھپا ہوا مفت تقسیم ہو رہا ہے۔ بھگوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو، اپنشد پڑھو بھائی پڑھو۔ مجھے اسی وقت اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا تھا، گیتا، تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے۔ نیٹو بنا دی گئی تھی، سیٹو بنا دی گئی تھی، سینٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی، ٹو کنٹین رشیا اینڈ USSR، ٹو کنٹین کمیونزم۔ اٹس اے تھریٹ ٹو آور سسٹم، اکنامک سسٹم۔ وہ کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، مذہب سے سروکار ہی نہیں تھا۔ USSR کے لوگ بھی عیسائی تھے، ویسٹرن یورپ اور امریکہ کے لوگ بھی عیسائی تھے، مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا، یہ کیتھولک ہیں، یہ پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ ایسٹرن آرتھوڈاکس ہیں، یہ رشین آرتھوڈاکس ہیں، یہ گریک آرتھوڈاکس ہیں، بس تھے تو کرسچنس۔ سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے، سب کے سب بائبل پڑھتے تھے۔ تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی۔ پوری نصف صدی جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھی، اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ اس کے بٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا۔ افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آ کر اپنا خون دیا، جانے دی۔ امریکہ نے پیسہ خرچ کیا، سٹنگر میزائل دیے، بڑی بڑی گاڑیاں دیں، ارب ہا ارب ڈالر دیا، اور چونکہ وہ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے۔ بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ ان کے بیٹوں کی انڈسٹریز بنی ہوئی کہاں سے آ گئی؟ یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے، کار نہیں تھی ان کے پاس۔ بہرحال یہ دوسری رضائی ہے، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بیسڈ آن انٹرسٹ۔ اب آئیے نیچے تیسری رضائی، سماجی نظام۔ یہ ابھی پوری طرح جس میں انسانی پر حاوی نہیں ہوئی ہے، پوری طرح ویسٹ میں حاوی ہو چکی ہے۔ اس کا اصول کیا ہے؟ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، بس جبر نہ ہو۔
زنا بالجبر قانون ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن زنا بالرضا کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی نہیں، کوئی جرم نہیں۔ اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد ہے۔ اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے، بھائی اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ، ہم پر اگر کوئی ڈیپینڈنس تھی تو بس ایک خاص عمر تک تھا، لڑکی ہو لڑکا ہو جاؤ اوپن فیلڈ میں۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر، بڑھاپے میں وہ اولاد ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے، رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کرسمس میں آ کے تمہیں اپنی شکل دکھا دیں، لیکن اکثر و بیشتر بوڑھے والدین کرسمس میں بھی ترستے رہ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں آتا انہیں اپنی شکل دکھانے کے لیے۔ یہ معاشی نظام، یہ سماجی نظام، پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، یہ سماجی نظام آج کم سے کم آدھی انسانیت پر تو مسلط ہو چکا ہے۔ ابھی البتہ کچھ افریقہ اور زیادہ تر ایشیا میں یہ نظام کسی درجے میں برقرار ہے، اگرچہ ہر ملک کی ایلیٹ جو ہے اس نظام کو اختیار کر چکی ہے، اوپر کا طبقہ بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس یہ اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہے، فیملی نظام چلتا ہی نہیں۔ یہ ہے تیسرا نظام۔ البتہ جو کمی ہے ابھی مشرقی ممالک میں، اب ایک زبردست تحریک چل رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں، ان میں بھی لبرلزم آ جائے، ان میں بھی روشن خیالی آ جائے۔ کیا ہے، میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے، میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ لبرلزم، یہ روشن خیالی، یہ لب، ویمن لب، عورتوں کی آزادی آزادی آزادی۔ یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو، دے آر ایکول۔ اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 10-15 سال پہلے قاہرہ میں کانفرنس ہوئی، یہی ایجنڈا تھا، عورت کی آزادی کا ایجنڈا۔ پھر اس کے 5 برس بعد بیجنگ میں کانفرنس ہوئی۔ اب دیکھیے کس طریقے سے ایشیا اور افریقہ میں اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے تو ختم کرو اس کو۔ اور بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے زیر اہتمام، اب یہ عالمی ادارے کے تحت ہوئی، بیجنگ +5 کانفرنس۔ اس میں جو ایجنڈا طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے، اس میں نمبر 1 پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک رسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے۔ ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے، واٹس دی ڈفرنس؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک
रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन माना जाए। नंबर 2, हम जिन्स परस्ती, गेज और लेस्बियंस, ये हम जिनसी सेक्सुअल ताल्लुक जो है, इसको भी एक नॉर्मल ओरिएंटेशन समझा जाए। मिजाज की बात है, कोई अपने मिजाज के एतबार से ऑपोजिट सेक्स से अपनी शहवानी ख्वाहिशात की तस्कीन करता है, कोई अपने उसी सेक्स से, सेम सेक्स से, होमोसेक्सुअल, वो अपनी शहवानी ख्वाहिश पूरी कर लेता है, तो इट्स ऑल्सो ए नॉर्मल ओरिएंटेशन, नॉर्मल है। फिर यह कि औरत और मर्द बिल्कुल बराबर है, उनको विरासत में बराबर हिस्सा मिलेगा, उनको तलाक का बराबर हक होगा। अगर मर्द को हक है तलाक का, तो औरत को भी तलाक का हक होगा, जब चाहे तलाक दे। खुला उला का कोई तस्वुर नहीं है कि औरत जो है किसी इंटरमीडियरी इदारे के जरिए से खुला हासिल करे, अदालत से, बिरादरी के पंचों की मदद से उनको कन्विंस करे कि मैं इस शख्स के अब निकाह में नहीं रह सकती, ये असबाब है। नहीं, जब चाहे तलाक दे। फिर यह कि अगर वो घर का काम करेगी तो वेज तलब कर सकती है अपने शौहर से, लेबर है उसकी, वो घर में रहकर काम कर रही है, तो उसे उसका सिला, उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी की तकलीफ गवारा करे और बच्चे की विलादत का दुख और तकलीफ बर्दाश्त करे, इस पर भी वेज ले सकती है वो, शौहर को उसकी भी कीमत और मजदूरी देनी पड़ेगी। ये है वो एजेंडा जिसको सामने लाया जा रहा है, और इसका नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है इसका, सोशल इंजीनियरिंग। ये सोशल सिस्टम की एक नई तामीर हमें करनी है। जैसे कि कोई इमारत बोसीदा हो जाए, उसे गिरा दिया जाए, तो फिर जाहिर बात है अब आर्किटेक्ट चाहिए जो नई बिल्डिंग का नक्शा बनाए, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जो बनाए, इंजीनियरिंग। तो ये सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस असेंबली, जनरल असेंबली ने पास किया है। पूरी दुनिया के नुमाया तरीन और अहम तरीन इदारे ने पास किया, और पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है, दस्तखत किए हुए, और उसकी तरफ सबसे ज्यादा तेजी के साथ पाकिस्तान जा रहा है। 33% औरतों को जो नुमाइंदगी दी गई है हर लेवल पर, यूनियन काउंसिल हो, कोई हो, लोकल बॉडीज हो, प्रोविंशियल असेंबलीज हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो, सिटी गवर्नमेंट्स हो, नेशनल पार्लियामेंट हो, सेनेट, हर जगह 33%। ये सबसे आगे निकल गए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं, किसी सेक्युलर डेमोक्रेसी में नहीं। सेक्युलर डेमोक्रेसी का मोजजा करार पाता है भारत। इतनी बड़ी तादाद वहां के रहने वालों की, इतनी मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, हम तो गिन भी नहीं सकते जितनी जबानें वहां हैं। हर सूबे, हर स्टेट की अपनी जबान है, लेकिन सियासी निजाम जमहूरियत के तहत चल रहा है। मार्शल का आज तक सवाल ही पैदा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 साल के लिए इमरजेंसी आयद की गई थी, सिर्फ इमरजेंसी। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, वो सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि जो आया जर्नैल उसने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंका और अपना जो है पीसीओ बनाया और जजों तक से उसका अहद ले लिया। नहीं अहद देते तो जाओ छुट्टी करो, घर बैठो। आज तक वहां नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। इसलिए जमहूरियत का, जो भी जमहूरियत इस वक्त दुनिया में है, मैंने बताया तो सबसे ऊंचा लिबास, सबसे ऊंचा लिहाफ, उसका इसको एक मिरेकल माना जाता है। ये मोजज़ा है भारत का। वहां भी कहीं औरतों की नुमाइंदगी इस मानी में नहीं। हां, औरतें हैं, इलेक्शन लड़े, हमारे यहां भी था। बेगम आबदा हुसैन आती थी इलेक्शन लड़के, जमींदार हैं, जागीरदार हैं। बेनजीर भुट्टो इलेक्शन लड़के आती थी, लेकिन उनके लिए अलहदा सीटें नहीं थी।
اور پھر جس طریقے سے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز اور باہر کی حکومتیں این جی اوز کو پیسے دے رہی ہیں، اور این جی اوز جو ہیں اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔ تو یہ معاملہ ہے تیسرا کہ ویسٹ میں تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا، یا 3 سال پہلے، ان کا جو ایک سالانہ ایڈریس ہوتا ہے، تقریر کرتے ہیں، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس میں کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کیا تھا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے، کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے۔ اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انٹرکورس کر بیٹھے، جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، لہذا وہ حرامی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا لحاظ ہے۔ اب ان تینوں کو جوڑیے، اب بتا چکا ہوں، 2.5 لحاظ تو پوری دنیا کو گرفت میں لے چکے ہیں، تیسرا ہاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے، لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آ جائے۔ ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، کیا مانی؟ وہاں سیکولر سیاست گہری ہو جائے۔ عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر، ایران میں کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر، تو یہ تو سیکولرزم کی نفی ہو گئی۔ لہذا ان سب کو ختم کیا جائے۔ افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا، وی ہیو نپڈ دی ایول ان دی بڈ، ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا، اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہیں وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے پر۔ ان 3 لحاظوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی۔ زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی؟ ایک بڑا خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں، لہذا ان کی انٹرسیشن، ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی مورتیاں بناؤ، انہیں پوجو، ریور کرو، ان کی عزت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ یہ تھی گندگی، شرک تھا، خدا کا انکار نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابھری ہیں، دی گریک سویلائزیشن اینڈ دی رومن سویلائزیشن، اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا، گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، ایوری ویئر پریزنٹ، یہ اس کی 3 صفات تھیں۔ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم بھی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ انڈیا میں مہادیو ایک، دیویاں بے شمار، دیوتا بے شمار، لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں تھے۔ گاڈز اینڈ گاڈسز جو ہیں
رومن اور گریک سویلائزیشن کے وہ اس بڑے گاڈ کے ہم پلہ نہیں تھے. لم یکن لہو کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے. عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا، آلہہ الہ بہت سے تھے. لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ کو. نتھنگ ٹو ڈو ود یو، ود یور ورڈ، ود یور ریویلڈ لا، نتھنگ ڈوئنگ. جاؤ رہو مسجد میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، لوگ آئیں گے، دے ول پے ریسپیکٹ ٹو یو، نماز پڑھ لیں گے. باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، نہ ہمارے بینکوں میں، نہ ہماری عدالت میں، نو ویئر. اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر. بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا. یہ فساد سے مراد کیا گیا؟ ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان قتل ہوئے. پچھلی صدی کی 2 عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجیے، دی فرسٹ ورلڈ وار اور دی سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں انسان قتل. لیکن اس سے قطع نظر فساد کسے کہتے ہیں؟ بغاوت، اللہ کے خلاف بغاوت. جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وہ اصل میں منافقین کیا کہتے تھے؟ بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو، کیوں قریش سے جنگ مول لے رہے ہو، تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو، صلح صفائی سے کام کرو. دشمن کو مارنا بھی ہے تو گڑ دے کر مارو. یہ تھا ان کا موقف، جنگ کے خلاف تھے وہ. جان جانے کا اندیشہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. اسے کیا کہا گیا؟ فساد فی الارض. اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور تفلیح اپنی بجا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم بات کرو گے، یہ فساد. آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر. اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا. انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. اوکے، گو دس وے، اف دیٹ از یور چوائس یو کین گو اہیڈ. تم خود بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتیں گی. عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا. گو اہیڈ، ہماری طرف سے آزادی ہے. ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ. زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کائے کی؟ جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. وی ہیو گیون یو دی فریڈم آف چوائس. تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا. سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا، جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. لوگ داؤ صبورا، موت مانگیں گے، کاش موت آ جائے ہم، لیکن موت نہیں آئے گی. لا يموت فيها ولا يحيى. تو اصل تو سزا وہاں ملے گی، پوری سزا تو وہاں ملے گی. یہاں تو بعض الذی عملوا، کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں. لعلهم يرجعون. اور اس سزا سے بھی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، شاید کہ لوٹیں.
شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمل جائے، شاید کہ عذاب الہی جھنجھوڑے اور یہ جاگ جائیں۔ تو میری گفتگو کا اب تک ماحصل کیا ہے؟ نمبر ایک، یوں سمجھیے کہ پورا گلوب ہے، اس پر تو 3 رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں، شرم اور حیا اور عفت و عصمت کی تار تار، سود، جوا، اسپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم اور سیکولر نظام حکومت، اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ۔ بائبل میں ایک سملی ہے، ایک مشابہت ہے، تشبیہ ہے کہ آخری دور میں ایک مانسٹر ہوگا، ایک بڑا گیرو ہوگا، ایک ایسا بہت ہی خونخوار حیوان ہوگا، اس کے 9 سینگ ہوں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی، اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی۔ آج وہ امریکہ سوار ہے، آبرو باختہ ہے۔ وہاں کے اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہتے ہیں ہم، ہماری شادی نہیں، ہمارے درمیان کوئی شادی کا بیڈ لاک نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا کلنٹن نے، عنقریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ وہ آبرو باختہ عورت جو ہارلٹ کے الفاظ آئے ہیں وہاں پر، یہ جو انجیل کا آخری باب ہے، ریولیشن، اس کی تشبیہ ہے۔ اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیہ ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہے۔ لیکن یہاں میں نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان 3 لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین کرۂ ارض پر وہ بیٹھا ہوا ہے، سوار ہے۔ اب تیسرے لیول پر آئیے، یہ ذرا مخفی لیول ہے کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کر رہی ہے۔ وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کہ جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہوں گے۔ فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا، لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ ان کا پوپ جو ہے وہ ایبسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا ہے۔ ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں، پورے انسان صرف ہم ہیں، ہم ہیں، ہم ہیں۔ باقی انسان جنہیں وہ جینٹائلز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان ہے، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو ٹانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ گائے، بیل، اونٹ گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی طرح ہمارا حق ہے
کہ ان جنٹائلز اور گوئنز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں، جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں. یہ ان کے تالمود ہے، یہ تورات میں نہیں ہے. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لیے جنٹائلز کو دھوکہ دینا، روب کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، یہ ان کا حق ہے.